پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جہاں ساری مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، مشرق، مغرب، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم، فرشتے، جنات، نباتات، جمادات، حیوانات، قرآن میں جہاں ہر مخلوق کا پروردگار نے تذکرہ فرمایا، ذکر فرمایا ہے، وہیں انسان کا بھی ذکر ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ نے انسان کا بھی ذکر فرمایا قرآن کریم میں۔ ساری چیزوں کا ذکر ہے، اور اسی قرآن میں اللہ نے آخرت کا بھی ذکر فرمایا، عالم ارواح کا بھی ذکر ہے، دنیا کا بھی ذکر ہے۔ اس دنیا سے مراد وہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس میں ہم رات و دن بسر کر رہے ہیں، یہ دنیا، اس دنیا کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور اللہ نے اس ذکر میں ہر چیز کی واستوکتا، ہر چیز کی ریئلٹی، ہر چیز کی حقیقت کو سامنے رکھا۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے حقیقت، ریئلٹی، اور ایک ہوتی ہے جو حقیقت کے خلاف ہو، جو نظر آ جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظر کچھ اور آتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی دکھنے میں کچھ دکھ رہا ہے، دکھنے میں تو بڑا لمبا جبہ قبہ ہے، دکھنے میں تو بڑا موٹا صافہ ہے، دکھنے میں تو بہت صاحب امامہ ہے، لیکن اندر سے خبیث سے پتہ ہی نہیں۔ تو جو اندر ہے وہی حقیقت ہے، اور جو دکھ رہا ہے وہ دھوکہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ میں صرف مثال اور اگزامپل دیا میں نے کہ کبھی نظر کچھ آتا ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ تو جو نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے، اور جو اندر ہے وہی حقیقت ہے۔ مثال دوں؟ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کی عمر ہے 35 سال، 40 سال، 45 سال، 25 سال، جتنی بھی عمر ہے، 25 سال سے پہلے آپ کیا تھے؟ 35 سال کی عمر ہے تو 35 سال سے پہلے آپ کیا تھے؟ کچھ تھے؟ نہیں، کچھ نہیں تھے۔ اچھا، جیو گے 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس کے بعد آپ کیا رہو گے؟ کیا کچھ نہیں؟ ابے جب مائنس پہلے ہے، مائنس بعد میں ہے، تو بیچ میں پلس کیسے ہو گیا؟ پتا چلا کہ کچھ نہ ہونا، فنا ہو جانا، کچھ نہ رہنا، یہی ہماری حقیقت ہے۔ اب جو دکھ رہا ہے یہی دھوکہ ہے۔ کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں رہیں گے، دیٹ از ریئلٹی، یہی حقیقت، یہی واستوکتا۔ اور بیچ میں جو ہیں دنیا میں چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جو نظر آ رہا ہے پتلا، یہ دھوکہ ہے۔ اور اسی دھوکے کو قرآن بیان کرتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دھوکہ کھا رہے ہیں نا؟
یہ بنگلہ کس کا ہے؟ میرا ہے. یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے. یہ بچے کس کے ہیں؟ میرے ہیں. یہ پراپرٹی کس کی ہے؟ میری ہے. یہ فلاں چیز کس کی ہے؟ میری ہے. یہ فیکٹری کس کی ہے؟ میری ہے. ایک جھٹکے میں چلے گئے. اب پوچھئے کہ گھر کس کا ہے؟ اب پوچھئے کہ گاڑی کس کی ہے؟ اب پوچھئے ملکیت کہاں ہے؟ ابے جب سب تیرا ہے تو لے کے جا بھائی، چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ہم دھوکہ کھا رہے تھے. یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، یہ میری ہے، وہ میری ہے، یہ زمین میری ہے. لیکن موت کا ایک جھٹکا لگا، سارے رشتے ٹوٹ گئے. کچھ تیرا نہیں، بس 2 گز زمین تیری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عقل مند وہی ہے جو سبق لے، جو دنیا کے رد و بدل سے، دنیا کی تبدیلی سے، دنیا کے نشیب و فراز سے، دنیا کی اونچ نیچ سے جو سبق لیتا ہے وہی عقل مند ہے. اتنے بڑے حادثے سے ہم گزر گئے، اتنے خطرناک دور سے نکل کر باہر آ رہے ہیں، ابھی بھی سبق لینے کا سمے نہیں؟ کیا ابھی بھی اللہ کا خوف دلوں میں پیدا نہیں ہوا؟ اسی بات کو قرآن نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا دوسرے انداز میں، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے؟ ایک عجیب و غریب دور سے نکل کے ہم باہر آئے، لیکن ہم نے سبق کیا لیا؟ ہم نے اس سے عبرت کیا پکڑی؟ ہم نے اس سے سیکھا کیا؟ ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے، زندگی کو بدلنے کے لیے، زندگی میں انقلاب لانے کے لیے آخر ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ابے بھائی بھائی کا نہیں ہوا، باپ بیٹے کا نہیں ہوا، ماں بیٹے کا نہیں ہوئی. دیکھا نہیں آپ نے؟ چھونے کو تیار نہیں. لوگ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو ہاسپٹل سے اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کی میت اور لاش کو گھر لانے کو تیار نہیں. دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئی؟ دنیا کی ریئلٹی سمجھ میں آئی کہ جب سمے پڑتا ہے تو سب پیچھے. اب بھی اگر تم دنیا سے محبت کرتے رہے، اب بھی اگر اس کی محبت میں پاگل پن سوار رہا، تو پھر قرآن کی اس انسٹرکشن پر غور کیوں نہیں کرتے جہاں بار بار دنیا کے خلاف اور دنیا کی برائی کو تمہارے سامنے رکھ کر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں پیدا تو کیا ہے مگر اس دنیا سے دل لگانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. تمہیں تو ایک ایسی زندگی ہم نے عطا کی ہے جو تمہاری آزمائش کے لیے ہے. ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کیا سمجھ رہے ہو؟ عیاشی کے لیے پیدا کیا ہے، دولت جمع کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، آشیانہ بسا لینے کے لیے پیدا کیا. ہم نے آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس دنیا کی رونق، اس دنیا کی چمک میں کہیں تمہاری آنکھیں اتنی خیرہ تو نہیں ہو جاتی کہ تم ہمیں بھلا دو. یہی آزمانا ہے، یہی تمہاری آزمائش ہے کہ دنیا میں اتنے مگن تو نہیں ہو جاتے کہ تم ہمیں فراموش کر دو، تم ہمیں بھلا دو. اور اگر تم دنیا میں رہ کر بھی تم نے ہمیں فراموش نہیں کیا، ہمیں یاد رکھا،
ہمارے قانون پر چلتے رہے، ہمارے رسول کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا رہے، سنت مصطفیٰ پر چلتے رہے، تو پھر سمجھ لینا کامیابی تمہارے لیے ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف ایک بات کہہ دوں اور اسی بات پہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا کہ ایک بات یاد رکھیے گا، کشتی اگر پانی میں ہے، کشتی اگر پانی میں ہے تو کشتی بھی محفوظ ہے اور کشتی میں بیٹھنے والے بھی محفوظ ہیں۔ کشتی اگر پانی میں ہے، دریا میں ہے، سمندر میں ہے تو کشتی بھی محفوظ اور کشتی میں بیٹھنے والے بھی محفوظ۔ لیکن پانی اگر کشتی میں آ جائے، پانی اگر کشتی میں آ گیا تو نہ کشتی محفوظ نہ کشتی میں بیٹھنے والے محفوظ، دونوں خطرے میں۔ تو جس طرح پانی میں کشتی رہے تو کشتی بچی رہے اور بیٹھنے والے بھی بچے رہیں، مگر پانی کشتی میں اگر آ گیا تو نہ کشتی بچے گی نہ بیٹھنے والے بچیں گے۔ اللہ والوں نے یہی تو مثال دی، جب تک تم دنیا میں ہو مگر دنیا تمہارے اندر نہیں ہے، تم دنیا میں ہو تو تم بھی محفوظ، تم بھی بچے رہو گے، تمہاری دنیا بھی بچی رہے گی۔ لیکن اگر دنیا تم میں آ گئی، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، دنیا کی خواہش، دنیا جمع کرنے کی لالچ، اگر یہ ساری چیزیں تم میں آ گئیں تو نہ تو بچے گا نہ تیری دنیا بچنے والی ہے۔ اس لیے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو دنیا میں رہے مگر دنیا دار بن کے نہیں، دیندار بن کر، مصطفیٰ کا وفا شعار بن کر، شریعت کا پاسدار بن کر، نبی پر جان نچھاور کرنے والا بن کر، ان کی تقدس پر، نبی کی عظمت پر، قرآن کی عظمت پر، اسلام کی عظمت پر، اللہ کے نام پر جو زندہ رہتے ہیں تو زندہ کہلاتے ہیں، لیکن اگر ان کی عظمت پر جو اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں تو دنیا بھلے ہی اسے مردہ قرار دے دے، میڈیکل مردہ کہے، سائنس مردہ کہے، سماج مردہ کہے، مگر قرآن اس کے زندہ ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے لیے مرا نہیں ہے بلکہ مرا ہے خدا کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، مصطفیٰ کے لیے۔